سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت نے کئی قسمیں ارشاد فرما کر اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ بنیادی طور پر تم میں کوشش کرنے والے دو مختلف راستوں کے لیے کوشاں ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا، واتقى، تو تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی تصدیق کی۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے حکم دیا، جو پیغام پہنچایا، انہوں نے اس کی بے چوں چرا تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا آسان راستہ۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور لاپرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کا انکار کیا۔ وہی تین خوبیاں جو اہل یسر کے لیے تھیں، وہی اللہ تعالیٰ نے تین خامیاں اسی نوعیت کی ان لوگوں کے لیے بیان فرمائیں کہ جو دوسری راہ پر ہیں۔ آپ گفتگو نہ کریں، ہم اس وقت درس سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیات بڑی قابل توجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا کا معاملہ ہو تو ایک پائی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جہاں اپنی نام و نمود پر پیسہ خرچ کرنا ہو وہاں پانی کی طرح پیسہ بہا دیں گے۔ جہاں اللہ رب العزت کی دین اور دینداری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جہاں انہیں دعوت دی جائے کہ یہاں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اور بھی ضروریات ہیں، اس وقت حالات تنگ ہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ اور جب اپنی تیش و طرب پر، اگر اپنی بزم عیش و طرب پر پیسہ خرچ کرنا پڑے تو اپنے جھوٹے اسٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے بے بہا پیسہ خرچ کر ڈالتے ہیں، اور انہیں اس کا ہرگز خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ بچے گا یا نہیں۔ بعض دفعہ دوسروں سے قرض لے کر بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اللہ سے معاذ اللہ لاپرواہی اختیار کی۔ استغنا اختیار کیا، استغنا کا مطلب بے پرواہ ہو جانا۔ اللہ اور اس کے رسول سے اس نے بے پرواہی اختیار کی، جیسا کہ اسے معاذ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ کی رضا کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے حالات اور معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی معاذ اللہ پرواہ نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو جھٹلایا، اچھی بات کا انکار کیا، تکذیب کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مہیا کر دیں گے وہ سامان جو تنگی کے راستے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 7 میں یسرا اور آیت نمبر 10 میں اسرا لفظ قابل توجہ ہیں کہ جن میں اچھی باتیں ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے یسرا آسان کر دیتے ہیں۔ یسرا کا مطلب یہ ہے، یسر کا ویسے لفظی مطلب آسانی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے نیکی کے راستے کو آسانی کا راستہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت وہ نیکی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت کے مطابق پیدا فرماتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، جبکہ شر، فساد، فتنہ، ظلم، زیادتی، اس سے انسان کی فطرت نفرت کرتی ہے۔ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ
کہ کل مولود یولد علی الفطرتی، ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی وہ نیک فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت سلیمہ پر۔ ہاں ان کا ماحول، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، اور جس ماحول میں وہ نشو و نما پاتے ہیں، یا تو وہ ان کی اس فطرت سلیمہ کو چار چاند لگا دیتے ہیں، یا تو پھر برا ماحول، برے لوگ اور برے حالات و معاملات ہوں تو وہ انہیں فطرت سلیمہ سے شر کی عادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جو اپنے اندر فطرت کا نکھار پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اپنی صلاحیتیں صرف کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ احکام ہیں ان کی دل سے تصدیق کرے اور عملاً اس کا اقرار کرے عملی زندگی میں، تو ہم اس کی فطرت سلیمہ کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو وہ جو نیکی کا راستہ ویسے ہی آسان تھا، ہم اس کے مزید اسباب مہیا فرما کر اس کو اور آسان کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے نماز، پنجگانہ نماز تو مشقت تو دور کی بات ہے، وہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ انہیں نماز کے علاوہ بے سکونی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی یاد میں ہو تو سکون اور قرار پاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لاپرواہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے لاپرواہی اختیار کرے، غلط باتوں کی طرف جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تصدیق نہ کرے بلکہ تکذیب کرے، تو وہ جو تنگی کا راستہ تھا، غیر فطری راستہ، ظلم اور فساد اور شر کا راستہ جو ویسے ہی تنگ تھا، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو چونکہ برائیوں میں ملیا میٹ کیا ہے، لہذا اب ان کے لیے وہ برا راستہ، تنگ راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اسباب اور ذرائع مہیا کر دیتے ہیں ایسے بد نصیب کو، لِلْعُسْرَىٰ، مشکل راستے کے لیے۔ یعنی ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ چنیں گے، ایک راستہ بہت آسان ہے، اس پر چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، دوسرا راستہ اونچ نیچ والا ہے، دراڑوں والا ہے، کھڈے ہیں، اس میں جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے، تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ جو فطرت کے قریب ہوگا، یعنی جس کی عقل سلامت ہوگی، وہ کہے گا ظاہر ہے وہ راستہ جو سیدھا صاف ستھرا ہے، میں وہ راستہ اختیار کروں گا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایسی تنگی اور گندگی اور کھڈوں والا راستہ اختیار کروں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسے ہی اللہ کی رضا کا راستہ آسان ہے اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ مشکل ہے، اس میں دراڑیں ہیں، گندگی ہے۔ لیکن اب انسان پر ہے کہ انسان اگر اپنی فطرت سلیمہ کو مزید چار چاند لگا دے تو آسانی والا راستہ بھی مزید آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی فطرت سلیمہ کو سلامتی سے شر میں بدل دے، برے ماحول اور برے لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت کو فطرت سلیمہ سے دور کر کے فطرت شر والا کر لے، تو اس کی وہ نیکی کے راستے کو اپنے لیے بہت مشکل سمجھتا ہے، اور وہ راستہ جو دراصل مشکل ہے اسے آسان سمجھتا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس غادیان، انسان دو طرح کے ہیں، فمبتاع نفسہ فمعتقها وبائع نفسہ وموبقها۔ ایک وہ ہے جس نے اللہ رب العزت سے سودا کیا اور اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خوش نصیب کچھ انسان وہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے فمبتاع نفسہ، جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا اور عرض کی کہ اے اللہ میں بھی تیرا ہوں، میرا عمل بھی تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ فمعتقها، اور اصل میں انہوں نے اللہ کو بیچا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی قید سے آزاد کرا لیا ہے۔ جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا، فمعتقها، انہوں نے دراصل اپنا آپ آزاد کرا لیا ہے،
اس قید خانہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے۔ وَبَاعُ نَفْسَهُ وَمُوبِقُهَا، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ شیطان کو اور نفس کو بیچ دیا ہے۔ اللہ کو نہیں بیچا، اللہ کے دشمن شیطان، ابلیس اور نفس شریر اپنے آپ کو اس کو بیچ دیا ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دیا ہے، اپنے آپ کو نفس شریر کے حوالے کر دیا ہے، اپنے آپ کو خواہش نفس کے حوالے کر دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا آپ اس کو بیچا نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ موبقها، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، خلاصہ یہ ہوا کہ جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نیکی کا راستہ ویسے ہی آسان تھا، ان کے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر، تو وہ سنیں کہ نافرمانی والا راستہ فطرت سے دور ہے، وہ مشقت اور تنگی والا راستہ ہے، لیکن جس نے گناہ کر کر کے اپنی فطرت سلیمہ پر گرد ڈال دی، تو اس کے لیے وہ تنگی والا راستہ بھی وہ اپنے لیے آسان سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تو شر ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کی گڑھے میں گرے گا۔ ایسا شخص جب ہلاکت کی گڑھے میں قیامت کے دن گرے گا تو اس کا وہ سب کچھ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر تو رہنمائی کرنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنے اوپر تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی یہ اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، سو ہم نے وہ تمہیں عطا فرما دی اپنے انبیاء اور رسولوں اور کتابوں کے ذریعے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہم نے اپنے ذمہ کرم پر رہنمائی کرنا لیا ہے، سو وہ ہم کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یہ سن لو کہ دنیا کے بھی ہم مالک ہیں اور آخرت کے بھی ہم مالک ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ آخرت کے ہم مالک ہیں، دنیا میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، معاذ اللہ، آخرت بھی ہمارے دست قدرت میں ہے اور دنیا بھی ہمارے دست قدرت میں ہے، سو ہمارے دست نگر ہو جاؤ، ہمارے حکم ماننے والے ہو جاؤ، ہمارے اطاعت گزار ہو جاؤ۔ دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے مگر سکون ضرور ملے گا، اور آخرت میں تو سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ اللیل کی بابرکت آخری آیات طیبات کی تفسیر زیر تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمہ کرم پر رہنمائی کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی رہنمائی کے اسباب مہیا فرمائیں۔ چنانچہ انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علی نبینا وعلیہم الصلوات و تسلیمات کا سلسلہ وہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کی فراہمی ہے۔ ایسے ہی کتابوں کا نازل ہونا، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا نازل ہونا، اور ایسے ہی رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا من و ان محفوظ رہنا، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی کے اسباب مہیا فرمانا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اے میرے بندو، ہم نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سیدھا راستہ غلط راستے سے ہموار کر دیا جائے، سیدھا راستہ غلط راستے سے جدا کر دیا جائے، تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، تمہیں بتا دیا جائے یہ حق ہے اور یہ باطل، تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ باقی عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر رہنمائی بھی ہم ہی فراہم کریں اور سیدھے راستے پر بھی ہم تمہیں زور و جبر کے ساتھ چلائیں تو پھر تمہارا امتحان کیسا؟ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں تمہیں امتحان سے گزرنا ہے،
اور امتحان صبر کا ہے، امتحان شکر کا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ تم خواہش نفس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر دو۔ امتحان یہ ہے کہ تم اپنی حظ نفس کو پیچھے رکھو اور رضا الہی کو مقدم رکھو۔ سیدھا راستہ دکھانا وہ ہمارا کام ہے، اور اس راستے پر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حق اور باطل کو جدا جدا کر دینا یہ ہماری ذمہ کرم پر ہماری ذمہ داری ہے، اور سچے راستے کو، سیدھے راستے کو، سچے راستے کو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سو اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ ان علینا الہدی، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا، یعنی رہنمائی کے اسباب مہیا فرمانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ آخرت کے بھی ہم مالک ہیں اور دنیا کے بھی ہم مالک ہیں۔ ہمارے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم ہدایت فراہم کر سکتے ہیں تو ہم تم میں سیدھے راستے پر چلا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چلا سکتے؟ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ کسی کو سیدھا راستہ عطا بھی فرمائیں اور اس کو چلائیں بھی، لیکن تمہارا امتحان مقصود ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ اللہ پاک کا پرجلال انداز خطاب اور انداز فرمان ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں بھڑکتی آگ کے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ بروز محشر تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ یہ سارے عذر بہانے تمہارے ختم ہو جائیں۔ غور سے سن لو۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں باخبر کر دیا ہے، متنبہ کر دیا ہے، تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ کے بارے میں تلظیٰ جو بھڑک رہی ہے۔ بھڑکتی آگ کے بارے میں نے تمہیں بر وقت آگاہ کر دیا ہے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اور اس بھڑکتی آگ میں وہی جلے گا جو انتہائی بدبخت ہوگا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ کوئی جہنم رسید ہو جائے؟ اس سے بڑی بدبختی تصور نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان جس میں تصور میں آپ رکھیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان آخرت کی رسوائی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اربوں خربوں پتی ہو اور ٹکے ٹکے کا محتاج ہو جائے تو بڑا نقصان ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان تو آخرت کا ہے۔ جو ایمان قبول نہ کرے یا ایمان قبول کرے اور ایمان کو قائم نہ رکھ سکے، جہنم رسید کر دیا جائے، اللہ رب العزت کی اس پر ناراضگی ہو، مغضوب علیہم اور ضالین میں سے ہو جائے، یہ بڑی گمراہی ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس بھڑکتی آگ میں وہی جلے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلایا، کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، یوم آخرت کا انکار کیا۔ الذی کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دوسری طرف ایک پرہیزگار ہے، متقی ہے، جس نے تقوی اور پارسائی میں زندگی گزاری۔ خواہش نفس اس کی بھی تھی، لیکن اس نے عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ خواہش نفس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی رضا یہ خریدنا، یہ بیش قیمت نفع، یہ بیش قیمت تجارت ہے، یہ تجارت اچھی ہے۔ جس نے دنیا کے بدلے آخرت خرید لی اس نے نفع کا سودا کیا، جس نے آخرت کے بدلے دنیا بیچ ڈالی، جس نے دنیا کے بدلے آخرت بیچ ڈالی، اس نے نقصان کا سودا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے دو کردار سامنے رکھے۔ ایک کردار وہ ہے جو اشقا ہے، الذی کذب وتولی ہے، جس نے انکار کیا ہے اور اللہ کے دین اور اللہ کے حکم سے منہ پھیرا ہے، روگردانی کی ہے، وہ بڑا بدبخت ہے۔
دوسری طرف اللہ رب العزت نے اتقا یعنی بہت پرہیزگار، اس کے تقابل میں ایک بلند کردار شخص کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ جو نہایت پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ اس بھڑکتی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوگا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس پرہیزگار شخص کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیک کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات ہو، عبادات ہوں، طاعات ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے، اسے تزکیہ نصیب ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اگر وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے چکا رہا ہے، یہ اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن جو بھلائی اور نیک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ اتقیٰ ہے، یہ پرہیزگار شخص ہے اور نہایت پرہیزگار ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس کا دوسروں پر مال خرچ کرنا، نیکی کرنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ دے رہا ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، تجزا، کہ وہ اس احسان کا بدلہ دے رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اس کے کہ اسے اپنے بزرگ و برتر پروردگار، اپنے رب کریم کی رضا مطلوب ہے۔ اسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے پر اس چیز نے نہیں اکسایا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان تھا اور یہ بدلہ دے رہا ہو، ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ رب کریم، رب اعلیٰ، وہ رب جو سب سے برتر اور بلند ہے، اس کی رضا نصیب ہو جائے، اور اس کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے وہ سبھی کام کر رہا ہے۔ اتقیٰ سے مراد کون ہے؟ بالعموم تو تمام صحابہ اور جملہ اہل بیت اطہار اسی شان کے حامل ہیں، اول سے لے کر آخر تک، بڑے درجے کی صحابہ ہوں یا ان کی بنسبت دیگر صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تمام ہی اتقیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، صحبت سے، سنگت سے ان سب کو شان اتقیٰ عطا فرمائی ہے۔ تمام صحابہ کرام اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے تھے، خواہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں یا سیدنا عمر فاروق ہوں یا سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہوں یا حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، یا اس کے علاوہ دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ ہوں، اصحاب بدر ہوں یا دیگر صحابہ ہوں۔ البتہ یہ شان اتقیٰ کی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسلام قبول کرنے والوں میں ابتداً تعداد میں وہ زیادہ تھے جو کسی کے کمزور، کسی کے ماتحت تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، بامیاں تھیں، وہ زیادہ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، جیسے حضرت سیدنا صہیب، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، خود حضرت یاسر، آپ کی والدہ حضرت سمیہ، دیگر کی حضرت زنیرہ، یہ تمام وہ صحابہ و صحابیات ہیں جو غلام تھے، کنیزیں تھیں، کسی کے ماتحت تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اثاثے اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ظاہری طور پر، مالی طور پر، وہ ان کے آقاؤں اور جن کے ماتحت ہوتے ان سے وہ 9 مسلم غلام اور کنیزیں خرید کر لیتے تاکہ ان کو اس ظالم کافر مالک سے نجات مل جائے جو انہیں اسلام لانے پر طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ تو غلام خرید کر لیتے، باندی خرید لیتے، کنیز خرید لیتے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے، بس یہ آپ کیا کرتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کا ظالم
آپ کا ظالم مالک امیہ بن خلف، وہ آپ کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن حضور تشریف لے جا رہے تھے کہ اس نے آپ کو حضرت بلال حبشی، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیت دے رہا تھا اور اتنی تکلیف دے رہا تھا کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، یعنی بے ہوشی کے قریب ہو جاتے تھے، اور زبان اقدس پر یہ کلمات تھے، احد احد احد، اللہ پاک کا نام احد احد پکار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے یہ منظر دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا، اور آپ کے زبان اقدس سے آپ کے لیے یہ دعائیہ کلمات صادر ہوئے، احد ینجی کا، اے بلال گھبرائیے نہیں، جس احد کو آپ احد پکار رہے ہیں وہی احد آپ کو نجات عطا فرمائے گا، وہی احد آپ کی نجات کے اسباب مہیا فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکلیف کا ذکر کیا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، بس اتنا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فوراً سے گھر گئے اور بڑی بھاری مقدار میں آپ نے سونا لیا، تقریباً آدھے سیر کے قریب قریب تھا، یعنی آدھے کلو سے بھی زیادہ کچھ سونا تھا، اور یہ بہت بڑی مالیت تھی۔ گھر سے اٹھایا اور سیدھا امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور اس لالچی سے یہ کہا کہ کیا بلال کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کس قیمت پر دو گے، کیا قیمت دینا چاہتے ہو؟ اس نے جس قدر زیادہ مانگ سکتا تھا اس نے زیادہ مانگا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر آپ کو اندازہ تھا اس سے کہیں زیادہ آپ سونا لے کر گئے تھے کہ جتنا بھی بولے گا فوراً ہم خرید لیں گے۔ آپ نے بڑی بھاری قیمت پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح کے کئی کمزور اور غلام اور کنیزیں تھیں جن کو اسلام لانے پر ان کے مالک سزا دیا کرتے تھے اور صدیق اکبر خرید لیتے تھے۔ آپ کے والد جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، جناب ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد ہیں، فتح مکہ کے دن آپ اسلام لائے، اس سے پہلے اسلام نہ لائے تھے، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے شروع کا کہ آپ کے والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ ابو بکر بیٹا آپ غلام خریدتے ہیں تو ایسے خریدا کریں جو مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، تاکہ آزاد ہونے کے بعد کبھی آپ کے بھی کام آ سکیں۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی ای ابت، اے میرے پیارے والد، انما ارید ما عند اللہ، مجھے دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سب کچھ اللہ سے چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا طلبگار ہوں، مجھے دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا والوں سے کوئی مقصد ہے، نہ طمع ہے اور نہ کوئی امید ہے، میرا سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے۔ انما ارید ما عند اللہ، مجھے وہ چاہیے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آخری آیات اتقا، جس میں آپ کا نام نہیں لیا، بالعموم تمام صحابہ اور بالخصوص آپ کی شان بیان فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے، بڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا اتقا کو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ اس کو تزکیہ نصیب ہو جائے، تزکیے میں اس کو ہر آنے والا لمحہ اس کے تزکیے اور پاکی میں مزید شان والا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اتقا پرہیزگار لوگ اگر کسی پر نیکی کرتے ہیں تو کوئی احسان ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا انہیں بدلہ دینا پڑ رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ اپنے بلند و برتر پروردگار رب العالمین، رب الاعلی، رب اعلی کی خوشنودی اور رضا کے طلبگار ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً اللہ ان کو خوش فرمائے گا۔ یرضا اس کا فاعل سیدنا صدیق اکبر بھی ہو سکتے ہیں، اور یرضا کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے،
دونوں اعتبار سے آپ معنی سمجھ لیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اگر یرضا کی نسبت صدیق اکبر کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن بروز محشر وہ منیم حقیقی اپنے اتقا اور پرہیزگار بندوں کو اور سیدنا صدیق اکبر کو ان کے انفاق فی سبیل اللہ پر اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اتنا نوازے گا، اور عطاؤں اور بخششوں کی اتنی برسات ہوگی کہ بندہ اپنی زبان سے کہے گا اے میرے رب میں تیری نعمتوں پر راضی ہوں، میں تیری نعمتوں پر خوش ہوں، اے اللہ میں تیری نعمتوں پر میرا دل باغ باغ ہے۔ اور اگر یرضا کا فاعل ہوا ضمیر کا مرجع اللہ پاک کی ذات ہو تو مطلب یہ ہوگا وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہ بروز محشر وہ اللہ تعالیٰ کے اتقا اور پرہیزگار بندے صدیق اکبر ہوں یا آپ کی اتباع اور پیروی میں چلنے والے دیگر اہل ایمان ہوں، ارشاد فرمائے کہ جب وہ دنیا کی مشقتوں کو جھیل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور تقوی اور پرہیزگاری کے کام کر کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہے تو سب کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کا واسطہ وسیلہ، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ و اہل بیت کا وسیلہ اور سورۃ اللیل کا وسیلہ صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی دائمی اور ہمیشہ کی رضا عطا فرمائے۔